السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل ایم ڈی ابصار علم مظاہری میں خوش آمدید خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 12 مشق سکون ہے۔ آج ہم تختی نمبر 12 کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، جس پہ ہم آج سکون کی مشق کریں گے۔ سکون یعنی جزم کی سکون کی آج ہم مشق کریں گے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ناظرین شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے، تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 مشق سکون۔ دیکھیے صاحب کتاب نے بریکٹ لگایا، اس کے سامنے اس کے بیچ میں لکھا جزم۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا اور سمجھایا ہے، جو حضرات ہمارے ویڈیو کو، جو دوست احباب ہم نے ہمارے ویڈیو کو پہلے جو ہم نے پڑھایا ہے اس کو اگر دیکھا ہوگا تو ان کو معلوم ہوگا کہ جزم کو سکون کہتے ہیں اور سکون کو جزم کہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، دونوں سیم ہیں۔ جزم کو سکون کہیں یا سکون کو جزم، دونوں ایک ہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے جزم کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا تھا اور جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں وہ بھی بتایا تھا، لیکن صاحب کتاب پھر یہاں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، جس حرف پر جزم ہو، دیکھیے یہ صاحب کتاب نے لکیر کھینچی ہے، اس کے اوپر دال کی شکل کی بنی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی پہچان کرایا تھا کہ دال کی شکل کی چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، اس کو بولتے ہیں جزم۔ جیسے کہ دیکھیے یہاں جزم ہے، جیم کے اوپر دیکھیے دال کی شکل ہے، یہاں یا کے اوپر دال کی شکل کی بنی ہوئی ہے، تو یہاں اچھی طریقے سے نظر آ رہی ہے، دیکھیے، تو اس کو بولتے ہیں جزم۔ تو جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں جیم کے اوپر جزم ہے، تو اب جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ اب یہاں جیم کو پیچھے والا حرف کون سا ہے؟ تا ہے، تا سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں یا کے اوپر جزم ہے تو اب اس کے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ دیکھیے پیچھے والا حرف را ہے، را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اسی کو صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ جس حرف پر جزم ہو، یعنی سکون ہو، جزم ہو، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب دیکھیے جیم کے اوپر جزم آیا، تو اب جزم والے حرف کو، تو جزم والا حرف کون سا ہوا؟ جیم ہوا۔ یہاں جزم والا حرف کون سا ہوا؟ یا ہوا۔ یہاں جزم والا حرف کون سا ہوا؟ قاف ہوا۔ تو جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو اب اس کو ہم جیم ساکن کہیں گے، یا ساکن کہیں گے، واو قاف ساکن کہیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تختی نمبر 4 میں جب الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کا قاعدہ پڑھا تھا، تو میں نے واو مدہ اور یا مدہ میں نے بتایا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ تو واو ساکن اور یا ساکن میں نے اسی لیے بتایا تھا۔ دیکھیے یہاں اسی کو صاحب کتاب بتا رہے ہیں، جزم والے حرف کو، کیونکہ وہاں بھی واو کے اوپر جزم تھا اور یا کے اوپر جزم تھا۔ واو ساکن، واو کے اوپر جزم تھا، اس سے پہلے پیش تھا، اور یا کے اوپر جزم تھا، اس سے پہلے زیر تھا۔ تو واو ساکن یا ساکن اس لیے کہا گیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو اب یہاں جس حرف پر بھی جزم ہو، جس حرف پر بھی ساکن ہو، جزم آ جائے، تو اس حرف کو ساکن کہیں گے، یعنی جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ دیکھیے حمزہ ساکنہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے، دیکھیے حمزہ ساکنہ، یہ الف ہے، اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، یہ حمزہ۔ یہ واو ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے، دیکھیے جزم لگی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہاں بھی حمزہ لگا ہوا ہے الف کے اوپر۔ تو ہم نے تختی نمبر 2 میں بھی جب ہم نے کمپلیٹ کیا تھا تختی نمبر 2، تو اس کے اینڈ میں ہم نے تیسرے صفحے پر، اس تیسرے صفحے کے اینڈ میں، آخر میں ہم نے وہاں پڑھا تھا حمزہ
حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ تو دیکھیے میں نے وہاں بھی بتایا تھا کہ ایک چھوٹی شکل کی حمزہ اس طریقے سے ہوتی ہے، اور ایک الف کی شکل کی حمزہ ہوتی ہے، ایک واو کی شکل کی حمزہ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی حمزہ ہی ہوتی ہے، بس شکل الگ ہوتی ہیں لیکن اس کو پڑھیں گے حمزہ ہی۔ تو دیکھیے یہاں الف کی شکل کی حمزہ ہے، یہاں واو کی شکل کی حمزہ ہے، تو یہ حمزہ جو ہے واو کی شکل میں، یہ حمزہ ہے الف کی شکل میں، اور یہ حمزہ ہے وہ چھوٹی والی شکل کی۔ دیکھیے تو یہ حمزہ ہی ہے، اس کو بھی جو حمزہ ہے الف کی شکل میں اس کو حمزہ ہی کہیں گے۔ تو اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اور جھٹکا کس طریقے سے ہوگا؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب ان مثالوں کو ہم پڑھیں گے تو ہم پھر آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے ہم نے قاعدہ ابھی اوپر پڑھا اور اس کو ہم نے سمجھا بھی، اب ان قاعدے کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کو جاری کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے جتنے قاعدے پڑھے، حروف مدہ کا، حروف مدہ کے قائم مقام، اسی طریقے سے حروف لین، اسی طریقے سے تنوین، اور اسی طریقے سے اظہار کا قاعدہ، تنوین و نون ساکن کا پہلا قاعدہ یعنی اظہار کا، اخفا کا قاعدہ، قلقلہ کا قاعدہ، وہ تمام قاعدے ہمیں جاری کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ مثالوں کو جو ہم پڑھیں گے تمام قاعدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام قاعدوں کو جاری کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں، مثالوں کے ذریعے اچھی طریقے سے قاعدہ سمجھ میں آئے گا۔ ناظرین ہماری ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم باریک سے باریک چیز کو سمجھا کر بتا کر پڑھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور تاکہ آپ کو آگے چل کر قرآن مجید کے پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ دیکھیے تجری، تجری، تاجیم زبر تج، تج، رایا زیر ری، تجری، تج، تج کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں قلقلہ کا قاعدہ ہے۔ قلقلہ کا قاعدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہیں، قاف تا با جیم دال میں سے جیم ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو اب یہاں قلقلہ ہوگا، قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں ری کو کھینچ کے پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے دیکھیے زیر ہے، تو یا مدہ کا قاعدہ، اس لیے ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ تجری، تجری۔ ناظرین اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیا اور کمپلیٹ آپ نے ویڈیو کو دیکھا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تقوی، تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تق، تقوی۔ دیکھیے یہاں بھی قلقلہ، کیوں؟ اس لیے کہ کاف حرف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اور کھڑا زبر الف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا کے اوپر کسی چیز کی حرکت نہیں ہے، اس لیے یا کو نہیں پڑھیں گے۔ تقوی لکھنے کا طریقہ ہے، یہ لکھا تو اس طریقے سے جائے گا، پڑھیں گے لیکن اسی طریقے سے۔ تقوی، یغنی، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی۔ دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ کا قاعدہ۔ اور دیکھیے ان تمام مثالوں میں جو ابھی تک ہم نے پڑھا، تینوں مثالیں ہم نے جو پڑھی، دیکھیے جیم ہے، جیم کے اوپر جزم، یا کے اوپر جزم، قاف کے اوپر جزم، یہاں غین کے اوپر جزم، یہاں یا کے اوپر جزم۔ تو جزم والے حرف کو دیکھیے ہر جگہ ہم نے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا، پیچھے والے حرف سے، جیم کو تا سے، یا کو را سے، قاف کو تا سے، غین کو یا سے، یا کو نون سے، یا کو نون سے۔ تو وہی قاعدہ ہم نے اوپر ابھی پڑھا اور سمجھایا میں نے پہلے کہ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ قاعدہ۔ نشرت، نشرت، اور ان مثالوں میں جتنے بھی جزم دکھیں گے آپ کو، تمام جزم کو، جزم والے حرف کو پیچھے سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں بھی نون پیش نو، شین زیر شی، نشی، راتا زبر رت، نشرت، رفعت، را پیش رو، فا زیر فی، رفع، عین تا زبر عت، رفعت، ینقلب، یا نون زبر ین، قاف زبر ق، ینق، لام زیر لی، ینقلب، با پیش بو، ینقلب۔ یہاں اخفا کا قاعدہ، اس لیے گنہ کریں گے۔ اخفا کا قاعدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے۔ لیسا، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا۔ دیکھیے یا ساکن سے پہلے زبر، یا لین کا قاعدہ، اس لیے جلد پڑھ رہے ہیں۔ لیسا، میں نے بتایا نا تمام قاعدوں کو جاری کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ حشرت، حا پیش حو، شین زیر شی، حشی، راتا زبر رت، حشرت، زبر زیر پیش کی حرکت جلد پڑھتے ہیں۔ یعلم،
یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعل میم پیش مو، یعلم یعلم. سطحت سطحت سین پیش سو، قا زیر طی، سطح، حاتا زبر حت، سطحت. یوسوسو یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس، واو زیر وی، یوسوی، سین پیش سو، یوس ویسو. یسقون یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یسقو، نون زبر نہ، یسقون، یسقو نہیں، یسقو جلد پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ واولین کا قاعدہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے. یسقون. وَأَلْقَتْ واو زبر و، حمزہ لام زبر ال، وَأَل قاف تا زبر قت، وَأَلْقَتْ. وَأَلْتَق نہیں پڑھیں گے، وَأَلْقَتْ قاف ہے پہلے، وَأَلْقَتْ. دیکھیے جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھ رہے، لام کو حمزہ سے، تا کو قاف سے. افلا یعلم حمزہ زبر ا، فا زبر فا، اف لام الف زبر لا، افلا. دیکھیے یہاں الف سے پہلے زبر، الف مدہ کا قاعدہ، اس لیے ایک الف کھینچ کر پڑھا. یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعل میم پیش مو، افلا یعلم. اذا بعثر حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا با عین پیش بو، ثا زیر ثی، بعثی، را زبر را، اذا بعثر. یہاں دیکھیے الف مدہ. فألهمها فجورها وتقواها. فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فأل ہا زبر ہا، فألها میم زبر ما، فألهم ہا الف زبر ہا، فألهمها فألهمها الف مد الف سے پہلے زبر ہے. فجورها فا پیش فو، جیم وا پیش جو، فجو را زبر را، فجورا ہا الف زبر ہا، فجورها. وتقواها واو زبر وا، تا قاف زبر تق، وتق واو کھڑا زبر وا، وتقوا ہا الف زبر ہا، وتقواها قلقلہ ہوگا، قاف حروف قلقلہ میں سے، وتقواها. الم نشرح لك صدرك، الم نشرح حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، الم، نون شین زبر نش، الم نش، راح زبر رح، الم نشرح، الم نہیں، الم نشرح. میم ساکن کے بعد میم ساکن کے قاعدے آگے آئیں گے، اس کے قاعدے کو انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن یہاں الم پڑھیں گے، الم نہیں. الم نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا، لک، صاد دال زبر صد، را زبر را، صدر، کاف زبر کا، یہاں قلقلہ ہوگا. الم نشرح لک صدرک. هل اتاک، حلم زبر حل، حمزہ زبر ا، حل ا، تا کھڑا زبر تا، حل اتا، کاف زبر کا، حل اتاک. فلہم اجر غیر ممنون، فا زبر فا، لام زبر لا، فلا ہا میم پیش ہم، فلہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیشرن، اجرن اجرن. یہاں جیم حروف قلقلہ میں سے قلقلہ ہوگا، یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ تو پیش تنوین کے بعد غین آیا، اس لیے پڑھیں گے اجرن، اجرن نہیں. فلہم اجرن، غین یا زبر غی، را پیش رو، غیر، میم میم زبر مم، نون وا پیش نو، ممنو، نون دو زنن، فلہم اجرن غیر ممنون، غیر ممنون. اقرأ، اقرأ دیکھیے جھٹکا کیسے پڑھیں گے، جھٹکے سے، اقرأ، اقرا نہیں، اقرا نہیں، اقرأ، اقرأ. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، ابھی اوپر ہم نے بتایا نا کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، تو یہی ہے، اسی طریقے سے پڑھیں گے جھٹکے سے. اقرأ حمزہ قاف زیر اق، قلقلہ، اقرا حمزہ زبر را، اقرأ. یؤتون یا حمزہ پیش یو، تا پیش تو، یؤتو، نون زبر نہ، یؤتون، یو نہیں، یؤتون. جئنا جیم حمزہ زیر جی، نون الف زبر نا، جئنا. یأمرون یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یأمو، را پیش رو، یأمرو، نون زبر نا، یأمرون. امید کرتا ہوں ناظرین
قاعدے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ناظرین آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔